بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال میں ہوئی اور پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے اور ان کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب ہے۔ یہ نہایت شریف اور بالغ النظر خاتون تھی، نسب کے لحاظ سے بلند، شان و شرف میں عظیم اور دولت اور مالداری میں بہت ممتاز تھی۔ ان کی قوم کے لوگ ان سے شادی کو ترستے تھے۔ وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال دے کر روانہ کرتی تھی۔ وہ ایک بزنس وومن تھی اور انہیں منافع میں شریک کرتی تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت، سچائی اور اچھے اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور شام کی طرف تجارتی مال لے جانے کی پیشکش کی اور یہ بھی وعدہ کیا کہ آپ کو دوسرے تاجروں کے مقابلے زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو گئے اور ان کے غلام خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کو بھی ساتھ لے گئے شام کی طرف۔ میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران سفر جن جن عادتوں، جن جن واقعوں اور کرامات کا مشاہدہ کیا، اس کو بخوبی اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بیان کر دیے۔ نتیجے میں سیدہ خدیجہ بے حد متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ ان واقعات میں جو میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا، ان واقعات میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں کا نستور راہب کہنے لگا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نبی ہیں، آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ کے وقت دو فرشتے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ قصہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں جھگڑا ہو گیا۔ اس نے آپ لات عزیٰ کی قسم کھائیں، یہ بات اس نے کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حلفت به ما قط وانی لامر فاعرض عنهم، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیتا ہوں۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ شخص نبی ہے۔ ہمارے علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے پاتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں سے دگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وعدے سے بھی دگنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے دگنا ہی منافع کا تھا، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 گنا زیادہ حصہ دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے نستور راہب کے بارے میں پوچھا، جو کچھ اس نے آخری نبی ہونے کے سلسلے میں بیان کی تھی، جو میسرہ نے ان کو سنایا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ٹھہرا وغیرہ، تو اور ان سے فرشتوں کی سایہ کرنے کا بھی ذکر کیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی نبی ہوں گے۔ مجھے بھی علم ہے کہ ان کی امت میں نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اب اس نبی کا زمانہ آ چکا۔ میسرہ سے یہ باتیں سن کر اور ورقہ بن نوفل کی تصدیق سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، عظمت، جلالت کا یقین جم گیا۔ انہوں نے آپ سے شادی کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کو اس پیشکش کا پیغام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ اس طرح یہ مبارک شادی انجام پائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح تھا۔ ان کا ایک نکاح عتیق بن عائض سے ہو چکا تھا اور دوسری مرتبہ نکاح ابو حالہ سے ہو چکا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہوا۔ جب تک وہ زندہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔
جمہور مورخین کے قول کے مطابق اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے حضرت حمزہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے تھے، اور یہ جو نکاح ہوا وہ خالص دینداری یعنی نیکی اور اچھائی کی بنیاد پر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بڑی عزت تھی۔ صحیحین کی جو حدیثیں ہیں بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف میں کئی احادیث مروی ہیں۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا میں بہت سے اچھی عادتیں، اچھے اخلاق اور اچھی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ مزید یہ کہ وہ اپنی قوم میں عفیفہ اور طاہرہ کے لقب سے معروف تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے انہی سے ہوئی، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہونے والے بچوں میں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اور انہی کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ بچپنے میں ہی فوت ہو گئے، نبوت سے پہلے فوت ہوئے یا بعد میں سے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہرحال پھر 4 بیٹیاں ہوئیں، زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہونے والے سب بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ بیٹیاں نہ صرف مسلمان ہوئیں بلکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا 65 سال کی عمر میں انتقال فرمائی، اور یہ بھی متفقہ بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔